نوشین افتخار صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ تو پہلے بھی رکن قومی اسمبلی رہی ہیں. یہ بتائیں کہ بطور رکن قومی اسمبلی جب آپ پہلی دفعہ منتخب ہوئیں اور اب آپ دوبارہ بھی الیکشن لڑ رہی ہیں، تو آپ کے حلقے میں مزید خواتین اور جو ینگ خواتین ہیں وہ آپ کو دیکھ کے تو ان میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیاست میں الیکشن لڑیں، یا یہ صرف آپ کا ایک کردار ہے آپ کے خاندان کے حوالے سے، اس لیے یہ آپ تک ہی محدود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد صاحب، آپ نے ہمیں آج انوائٹ کیا اپنے پروگرام پہ. اور بالکل ہمیں ایسی بات ہے جی، میں دیکھ رہی ہوں کہ جو خواتین ہیں اور ینگ جو ہیں ہماری بچیاں، ان کا رجحان اب سیاست کی طرف جو ہے وہ کافی مائل ہوتی ہیں. اور میں اکثر اب پوچھتی ہوں، پہلے ہم جب جاتے تھے بچوں سے پوچھتے تھے جی آپ نے کیا بننا ہے، کیا خواہشات ہیں آپ کی، تو اب وہ آگے سے کہتی ہیں جی ہم نے الیکشن لڑنا ہے. تو اٹس اے ویری پازیٹیو اینڈ گڈ چینج. اور میری جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں بالکل ووٹر جو ہے وہ ایکول ہے، خواتین اور مردوں کا جو ہے وہ ووٹر بیلنس ہے. اور میرے اب جلسوں میں بھی جو ہے وہ عام جو ہے مردوں کے تعداد کی طرح خواتین بھی جو ہیں وہ بھی کافی جو ہیں جلسوں میں بھی شرکت کر رہی ہیں. تو میں تو بہت خوش ہوں، کیونکہ پہلے صرف رسائی مردوں کی مردوں تک تھی. اب یہ ہے یہ کافی جو ہے میرے آنے سے چینج یہ آیا کہ خواتین بھی اپنے مسائل جو ہیں وہ بخوبی بیان کرتی ہیں، اور ان کے مسائل کا حل بھی میں کرتی ہوں. اچھا، سدرہ سعید بندیشہ صاحبہ، آپ پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہی ہیں، تو خاتون ہونے کی وجہ سے اس الیکشن میں آپ کو کسی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم. حامد بھائی، آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ جیو پہ دعوت دی ہے. اور جی مجھے مشکلات تو کوئی نہیں ہے، بہرحال یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے تو سارا معاملہ ٹھیک چلا. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات اب بڑھ رہی ہیں میرے حلقے میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے حلقے میں جو ہے میرے مقابلے میں رانا ثناء اللہ ہے، تو وہ ہر حربہ استعمال کر رہا ہے. اپنے ووٹر میرے کو ڈرا بھی رہے ہیں، اور جگہ جگہ پہ انہوں نے پولیس سے یہ سارے کام اپنے لینا شروع کیے ہوئے ہیں. اچھا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کا جو منشور ہے وہ منشور کی وجہ سے آپ کو ووٹ ملے گا، یا کوئی آپ کو اپنی ذاتی اثر و رسوخ کی وجہ سے ووٹ ملے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کا منشور بھی بہت اچھا چیئرمین صاحب نے دیا ہے، اس وجہ سے بھی ملے گا مجھے ووٹ. اور میرے خاندان کا اپنا بھی اثر و رسوخ کافی ہے، اور اس وجہ سے بھی مجھے ملے گا. اب دیکھیں کہ بے نظیر صاحبہ کا جو انکم سپورٹ چل رہی ہے وہ ہمیں عورتیں جو لے رہی ہیں وہ ماشاءاللہ مجھے خود آ کے مل رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ پروگرام آپ نے بڑا اچھا بے نظیر صاحبہ نے شروع کیا تھا اور یہ بڑا کامیاب جا رہا ہے، اور اس میں مجھے مدد بھی کافی مل رہی ہے. اب چیئرمین صاحب نے نیا منشور دیا ہے، اس منشور کو لے کے میں بھی گھر گھر جا رہی ہوں، اپنا لوگوں کو بتا رہی ہوں، اپنی بہنوں کو بتا رہی ہوں، اپنے بھائی کو بتا رہی ہوں. اور اسی طرح جوک در جوک جو ہے وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقے میں پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ کافی مضبوط نظر آ رہی ہے. اچھا، نوشین افتخار صاحبہ، آپ سے پہلے آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی اس ڈسکا سے وہ MNA تھے، تو یہ بتائیں کہ جو آپ خواتین ہوں یا مرد ہوں، جب آپ کمپین میں جا رہی ہیں لوگوں کے پاس، تو ان کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ آپ کو کیا بڑا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ آپ دوبارہ MNA بن کے ان کا مسئلہ حل کریں؟ حامد بھائی، یہاں پر تو ہمارے جو لوکل مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے اظہار شاہ مرحوم جو ہیں وہ 1985 سے جو ہے جی سیاست کا حصہ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں جو ہے لوگوں کی جو ہے یہ محبت ملتی ہے. ایک میرا خاندان جو ہے وہ مذہبی بھی ہمارا ووٹ بینک ہے، تو ہمیں تو جی بہت محبت اور رسپیکٹ مل رہی ہے. لیکن جو مین مسائل لوگوں کے یہاں پر ہیں وہ زیادہ تو جی تعمیر سے ریلیٹڈ ہے، تعمیر و ترقی سے، جس طرح گلیوں نالیوں میں. اور ڈسکا میں ایک ہی پرابلم رہ گیا ہے، وہ ہے سیوریج کا ایشوز آتے ہیں. اس کے علاوہ جو مجھے 16 ماہ میں حکومت کا جو ہمیں ٹائم ایک ٹینیور پیریڈ ملا، اس میں جو ہے میں نے اپنے علاقہ کے مسائل کافی حد تک جو ہیں وہ حل کروانے کی کوشش کی، جس میں ہم نے پنجاب یونیورسٹی کا سب کیمپس لیا، کافی میجر روڈز جو تھیں ڈسٹرب ان کا جو ہے ہم نے جو ہے ان کی تعمیر ہو رہی ہے. نادرا کا ایک آفس لیا میں نے، پاسپورٹ کا آفس لیا، ہیلتھ پہ کام کیا. تو الحمدللہ میرے لوگ دے آر ابھی کوائٹ سیٹسفائیڈ. اور ابھی بھی جو مین میجر کام ہے وہ صرف لوگوں سے اب جو ریلیٹڈ ہے، جیسے میں ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہتی ہوں اور گلیوں نالیوں کے مسئلے ہیں جو مائنر ایشوز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کو ایسے مسائل یہاں پہ تو جو ہے ادھر پیش نہیں ہے. لیکن اوور آل جو ایک مسئلہ ہے جو عوام کا، وہ مہنگائی بھی ہے، اور جو پچھلی حکومت کی وجہ سے ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو انشاءاللہ
اس دفعہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ جب چوتھی بار وزیر اعظم بنتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی قابو پا لیا جائے گا۔ اچھا، میں ذرا چاہتا ہوں کہ جو خواتین ووٹرز ہیں، خواتین ووٹرز جو ہیں وہ کیا سوچتی ہیں، اس پہ راشدہ شعیب صاحبہ نے ایک رپورٹ تیار کیا، وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں۔ 8 فروری عام انتخابات کا دن اب زیادہ دور نہیں، جس کے لیے سیاسی جماعتوں کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک میں ووٹرز کی مجموعی تعداد 12,85,85,760 ہے، جس میں مرد ووٹرز 6,92,00,000 سے زائد اور خواتین ووٹرز 5,93,00,000 سے زائد ہیں۔ خواتین ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گی، لیکن ان کی شرائط کڑی ہیں۔ ووٹ اسی کو دیں گے جو ہمیں گیس دے گا، بجلی دے گا اور بچوں کو روزگار دے گا۔ بجلی کو کم کریں اور چیزیں جو ہیں انہیں کم کریں، اس لیے ہم انہیں ووٹ دیں گے کہ وہ ہمیں گیس دیں۔ ہمیں سودا سستا چاہیے، غربت سے تنگ ہیں گے، ہمارے یہ مسائل حل کیے جائیں۔ پرانی پارٹیز کا ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے، تو اب ہم کوئی نئی پارٹی کو لانا چاہیں گے۔ کچھ خواتین کو علم ہے کہ ووٹ ان کی تقدیر بدلنے میں کتنا اہم ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر والوں کی مرضی سے ہی ووٹ ڈالنے کی پابند ہیں۔ گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں فلانے بندے کو دینا ہے، پھر اسی کو طرف جاتا ہے ووٹ۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اسلام آباد میں خواتین ووٹرز کی تعداد 5,14,000 سے زائد ہے، اور اب کی بار یہ خواتین ایسے امیدواروں کا انتخاب کریں گی جو انہیں بہتر معیار زندگی فراہم کرنے کے دعوے کو حقیقت بنانے کے اہل ہوں۔ کیمرامین سلمان حیدر کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ اچھا، سدرا سعید بندیشہ صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ جب آپ لوگوں میں جا رہی ہیں ووٹ لینے کے لیے، تو خاص طور پہ جو خواتین ہیں وہ کون سا بڑا مسئلہ بیان کرتی ہیں جو وہ چاہتی ہیں کہ آپ لوگ الیکٹ ہو کے وہ مسئلہ حل کریں؟ جی، عورتیں جب میں جاتی ہوں گھر گھر تو ان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ جی وہاں پہ واقعی سیوریج کا بڑا پرابلم ہے، اور بعض کالونی میں دیکھ کے حیران ہوں کہ آج کا بھی دور ہے کہ میرے حلقے کی جو عورتیں ہیں وہ ہاتھوں سے اپنے وہ کیا ہے نالیاں نکال رہی ہیں، اور میں دیکھ کے ہی حیران رہ گئی ہوں کہ یہ فیصل آباد کا ہی کوئی حلقہ ہے یا کسی اور جگہ کا ہے کہ یہاں پہ کوئی دنیا کے لوگ نہیں بستے۔ عورتوں کو زیادہ مسائل سیوریج کے ہیں، اور ایک وہ ان کی بچیاں اور بچے پڑھے لکھے ہیں، وہ جابس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں جاب دی جائے۔ اور ایک جگہ گئی، وہاں پہ وہ ہاسپٹل نہیں تھا عورتوں کے لیے، وہ عورتوں کا ہاسپٹل چاہ رہی ہیں، وہ تعلیم بھی چاہ رہی ہیں، وہ ایجوکیشن چاہ رہی ہیں کہ بچیاں ہماری بہت دور جاتی ہیں، ہم مہنگائی سے اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ ہم لوگ دور جا کے بچیاں جو شہر نہیں بھیج سکتے، ہمیں دیہات میں یا اسکول یا کالجز دیے جائیں۔ یہ ڈیمانڈ ہے عورتوں کی، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جب چیئرمین صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو انشاءاللہ میں بھی یہ سیٹ اللہ کے حکم سے نکالوں گی، تو میں اپنی ان عورتوں کو، اپنی بہنوں، اور جو میں نے وعدے کیے ہیں ان بہنوں کے ساتھ، اور سب سے میرا بھی زیادہ فوکس جو ہے وہ بچیوں کی تعلیم پہ ہے، کیونکہ میرے دیہات علاقہ ہے اور یہاں پہ تعلیم کی بہت کمی ہے، اور خاص طور پہ بچیوں کی، اور اسی وجہ سے ہماری بچیاں کافی آگے جا کے پھر پریشانی کا باعث بنتا ہے بچیوں کے لیے، اور میں ان پہ زیادہ کام کرنا چاہوں گی۔